وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ نکاح کے فوائد کیا ہیں اور متع کے حلالہ کے مفاسد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، تھوڑی سی بات اس پہ ہو جائے۔ جس طرح میں نے عرض کیا، نکاح کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور پھر فرمایا کہ نکاح کرو، جس کے پاس استطاعت ہے وہ نکاح کرے، اور نکاح کے لیے بھی شرائط رکھیں کہ ان کے حقوق پورے کرنے بڑے ضروری ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا، یہ چیزیں ساری واضح ہو گئیں کہ یہ جب مقدس رشتہ بندتا ہے، پھر اس سے آگے نسلیں چلتی ہیں، خاندان بنتے ہیں، ساری چیزیں بیان کی گئیں۔ ایک رشتوں کا تقدس ہوتا ہے، ایک عورت غیر شادی شدہ اور ہوتی ہے، جب شادی شدہ ہو جاتی ہے، بندھن بن جاتی ہے، وہ کلا بند ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے تمام خطروں سے۔ پھر جب وہ بیوی کے بعد ماں بنتی ہے، اتنا مقام بنا کہ جنت اس کے قدموں میں رکھ دی گئی۔ بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ہر اینگل سے، ہر پہلو سے اس کا احترام اکرام موجود ہے۔ یہ باتیں پھر اس کے مقابلے میں جو حلالہ ہے وہ بنیادی طور پر انسان کی عقل اور فہم کے خلاف ہے۔ میاں بیوی ہیں، نوجوان ہیں، نوجوان لڑکا جذباتی ہو گیا، طلاق طلاق طلاق، ایک سانس میں اس نے کہہ دیا، 3 لفظ ایک جملے میں کہہ دیے، طلاق طلاق طلاق۔ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا اس کو، غصے میں آ کہہ دیا۔ اب اس غصے کا کوئی علاج نہیں ہے، کہہ دیا۔ غلطی کس کی؟ لڑکے کی۔ اب سزا لڑکی کو ملے، حلالہ کون کرے؟ لڑکی۔ غلطی لڑکے نے کی ہے، بھئی سزا اس کو دو۔ اس کی کیا سزا ہے کہ اس کو سزا مل رہی ہے؟ نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو عقل، فہم اور فکر کے خلاف یہ باتیں ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، علماء احناف کے ہاں اس کو اجازت تھی ہے، لیکن آج اس دور میں مقتدر علماء احناف نے اس سے انحراف کر دیا ہے۔ وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بڑے بڑے علماء نے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا، اور سندھ ہائی کورٹ نے تو باقاعدہ ڈیسیژن دیا اس کے خلاف۔ جسٹس شفیع محمدی نے باقاعدہ اس کے خلاف فیصلہ آیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ تو یہاں کی بات ہے، یہ ساری باتیں علماء کی، ججز کی، دانشوروں کی اپنی جگہ۔ ہم نے بات سننی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا اور کروانے والا، دونوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اب جس فعل کو فعل ملعون قرار دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بارے میں اگر کسی کو غلطی لگ گئی غیر شعوری طور پر یا کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی حالات تھے، اس نے اپنی غلطی سے رجوع کر لیا، تو رجوع کرنے والے اس پر کوئی جرم نہیں ہے، اس نے اپنی غلطی مان لی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں علماء اہل سنت
علماء احناف، علماء اہل حدیث اور دیگر جو بھی انہوں نے اگر اس بات سے رجوع کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے فرمان کی طرف آئے ہیں تو وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ تیسری بات متع کی ہے۔ نکاح کے مقابلے میں متع کی صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے۔ وہ دائمی سنت ہے، یہ وقتی بات ہے، یہ ایک وقتی مفاد کی بات ہے۔ اور کہا یہ گیا کہ متع کی اجازت دی گئی اضطراری کیفیت میں، اضطراری حالت میں۔ تو اضطراری حالت جو ہوتی ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس میں تو حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، کر دی جاتی ہیں اور کر دی گئیں، بعد میں منع کر دی گئیں۔ اب اس کو لے کے جواز بنانا اور اس کو لے کے پھرنا یہ مناسب بات نہیں۔ جیسے عرض کیا ہے کہ 3 جنگوں میں اس کی اجازت دی گئی، اور ہوتا یہ تھا جنگ میں اجازت ہو جاتی پھر منع ہو جاتا۔ یہ نہیں کہ ریگولر اجازت ہوئی تھی اتنا عرصہ اس کی، نہیں، جنگ میں اجازت مل گئی، جنگ ختم ہوئی اجازت بھی ختم، پھر جنگ آئی اجازت مل گئی، پھر ختم، پھر ختم، اس طرح ہوا۔ 3 جنگوں میں جنگ خیبر، فتح مکہ، جنگ تبوک، ان میں اجازت دی گئی۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ بڑی بڑی جنگیں ہیں، جنگ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، یہاں کوئی ایسی بات نہیں ملتی ہے۔ تو آخر حاصل کلام یہ ہے، بات وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، آپ کے فرمان، آپ کے کلام کے مقابلے میں کسی عالم کی، کسی بڑے کی، چھوٹے کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، اور نہیں ہم سمجھتے ہیں۔ بڑا بندہ بنتا ہی تب ہے، بڑا عالم بنتا ہی تب ہے، بڑا امام بنتا ہی تب ہے، بڑا فقیہ اور محدث بنتا ہی تب ہے جب وہ بڑائی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، پیروی کرے۔ اللہ اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔